پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، جے آئی ٹی کی تحقیقات جو 60 دن کی تھی وہ تقریباً مکمل ہو رہی ہیں اور پیر والے دن جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو پیش کرنی ہے۔ اس دوران تقریباً پورا شریف خاندان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوا، اپنے بیانات وہاں پہ انہوں نے ریکارڈ کروائے۔ اب جے آئی ٹی کی جب 10 تاریخ کو رپورٹ آئے گی تو فیصلہ کب آئے گا، آگے سیاسی منظرنامہ کس طرح کا بنے گا۔ مریم صفدر صاحبہ جب جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئیں تو کچھ تجزیہ کاروں نے کہا کہ جناب یہ ان کے سیاسی کیریئر کی شروعات ہے۔ اگر مریم صفدر صاحبہ کا پولیٹیکل کیریئر باضابطہ طور پر پریکٹیکلی لانچ ہوا جے آئی ٹی کے سامنے پیشی سے تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ ان سوالات کا جواب معلوم کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب موجود ہیں۔ عمران خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ایک تو سوال بہت سارے لوگ اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں کہ جب شریف خاندان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہا تھا، اندر بڑے اچھے انداز میں جاتے تھے، بہت اچھا موڈ ہوتا تھا، وکٹری سائن ہاتھ ویو کر رہے ہوتے تھے، اور باہر آ کے آپ کے علاوہ کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بھی اپنے آپ سے سوال کیا کہ یہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جے آئی ٹی کے تو ممبر سپریم کورٹ نے بنائے ہوئے ہیں، میں نے تو نہیں بنائے۔ سپریم کورٹ نے جب ممبر بنائے تھے تو وی سائنز دے رہی تھی ساری موٹو گینگ، نواز شریف کے منہ میں مٹھائیاں کھلائی جا رہی تھی، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی، تو پتہ نہیں میرا کیا قصور ہے کہ وہ جے آئی ٹی اندر جاتے ہیں اور باہر آتے ہیں تو میری تعریفیں شروع کر دیتے ہیں۔ لگتا ہے کوئی اپنا سایہ تو نہیں وہاں پہ چھوڑا ہوا جے آئی ٹی کے کمروں میں؟ لگتا ہے ایسے کہ میں وہاں باکسنگ رنگ میں کھڑا ہوں، ان کو مکے مار کے بھیجتا ہوں اور باہر آتے ہیں منہ سوجے ہوتے ہیں، حولیہ بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ان سے 13 سوال پوچھے گئے تھے، جو کہ سپریم کورٹ نے 13 سوال کے بیچ میں جے آئی ٹی کی مینڈیٹ دیا تھا۔ وہ میرے خیال میں ان سوالوں کا ابھی تک تو اگر ایک بھی 13 میں سے جواب ہوتا نا تو پہلے انہوں نے باہر آگے کہنا تھا کہ ہم نے جواب دیا۔ باہر آ کے ہم نے ہمارے جواب جے آئی ٹی نے نہیں دیے۔ یعنی میں سوچتا ہوں کہ انہوں نے 30 سال سے پاکستانی قوم کو پاگل بنایا ہوا ہے، اس خاندان نے۔ دونوں بھائیوں نے جھوٹ بول کے، میڈیا کو استعمال کر کے، لفافے دے کے، میڈیا ہاؤسز کے اونر کو خرید کے، جس طرح ابھی یہ جو شکیل الرحمان کو خریدا ہوا ہے انہوں نے، وہ پوری ان کی کیمپین کر رہا ہے، پیسہ لگا کے، ججز کو پیسہ دے کے، وہ اس کو بھی کوشش کی جنرل آصف نواز کو بی ایم ڈبلیو دینے کی۔ پھر وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں سجاد علی شاہ کے بریف کیس گئے کوئٹہ بینچ کو خریدنے کے لیے ججز کو۔ تو انہوں نے سارا معاشرہ تباہ کیا ہے، ایک پروپیگنڈا، ایک اور پھر منافقت، کہ ایک طرف یہ لگتے ہیں کہ معصوم مظلوم سارے مظلوم بن جاتے ہیں، جو ڈرامے کرتے ہیں۔ یعنی اب تک کیونکہ بچتے رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی یہ لوگوں کو پاگل بنا دیں گے۔ میرے خیال میں قوم آگے نکل چکی ہے، ملک زمانہ بدل گیا۔ وہ ایک بڑا اچھا چائنیز پروورب ہے کہ یو اونلی کراس دا ریور ونس، کہ آپ ایک دریا کے اوپر جب پل سے جاتے ہیں تو آپ دریا کو صرف ایک دفعہ کراس کرتے ہیں کیونکہ وہ پانی نکل جاتا ہے آگے، وہ پانی کبھی واپس نہیں آتا۔ یہ زمانہ بھی، وقت بھی نکل جاتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ یہ جو مرضی آپ شکیل الرحمان جیسے لوگوں کو خریدیں، جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کو اب وہ ایک ایسی فورس بن گئی ہے کہ دنیا کو آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے کتنی بڑی طاقت ہے۔ نیوز اتنی جلدی ٹریول کرتا ہے۔ آپ نے کیا پہلے بات کی تھی، آج آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس سوشل میڈیا پہ تو ان کا انفلوئنس نہیں ہوگا نا، اسٹریٹجک میڈیا سیل تو مقابلہ نہیں کر سکا، تو ادھر ہی تو پھنس گئے ہیں۔ یہ جو ایکسپوز ہوئے ہیں، ان کیا جو شریفوں کے پرانے کیا بیانات تھے، نواز شریف میں نے کوئی وہ جو 10 سال کا کانٹریکٹ کیا تھا سعودی عربیہ سے، میں کر سکتا ہوں سائن، میں جمہوریت کے لیے جان دے سکتا ہوں، میں ملک چھوڑ سکتا ہوں، اور پھر وہ پتہ چلا کہ 10 سال کا کانٹریکٹ سائن کر کے اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ جدہ گئے تھے۔ وہ ساری کانٹرڈکشنز ہیں۔ یوسف رضا گیلانی کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے اوپر تحقیقات، آپ ریزائن کریں، اور خود بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے تحقیقات چل رہی ہیں، ادارے ان کے نیچے ہیں، کرپشن کے کرپشن کے منی لانڈرنگ جو اس سے بھی بڑی کرپشن ہے، کنسیلمنٹ آف ایسٹس، ٹیکس ایویژن، اور پھر پرجری، عدالت کے سامنے جھوٹ بولا، 5 ان کے اوپر بڑے بڑے جرم ہیں، اور باہر جا کے کہتے ہیں جی ہمارے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو ہم نے بزنس میں کچھ کیا تھا۔ آپ کو ان کے یہ ساری چیزیں کیسے پتہ ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، آپ سازش کر رہے ہیں ان کے خلاف؟
سازش تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ، اور اگر سازش ہوئی ہے تو وہ جو آئی سی آئی جی، جو پیناما کی لیکس ہوئیں اور جو دنیا کے ٹاپ جرنلسٹ تھے جنہوں نے انکشاف کیا، جس میں نواز شریف کی اتنی بڑی شکل ہے، پھر بچوں کی شکل ہے، وہ ساری دنیا میں سرکولیٹ کر رہی ہے. آج اپنے موبائل فون کے اوپر اٹھائیں اور یہاں اس کے اوپر گوگل کریں آئی سی آئی جے کے اوپر، پھر اس کے اوپر شریفs کے اوپر چلے جائیں اور سارے شریفوں کے خاندان کی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کے علاوہ بچوں کی کیا کمپنیز ہیں، وہ سارا اس کے اوپر ہے، اویلیبل ہے. اور اس میں یہ بھی اویلیبل ہے، اس میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں. یہ یعنی اس کے اندر آئس لینڈ، اگر میرا ہاتھ ہوتا تو آئس لینڈ پرائم منسٹر بھی میری وجہ سے جاتا، ڈیوڈ کیمرون بھی جا کے پارلیمنٹ میں میری وجہ سے، کئی وزیر مالٹا کا پرائم منسٹر چلا گیا ہے، دنیا میں وزیر چلے گئے ہیں، دنیا میں انکشاف ہو گئے ہیں. اور یہ صرف شریف خاندان کو ہٹانے کے لیے سازش ہے. یہ پوری دنیا نے مل کے کی ہے، یہ ساری دنیا نے مل کے. اچھا پھر سارا پاکستان بھی ملا ہوا ہے. اب انہوں نے ملوث کر دیا سپریم کورٹ کو بھی، جے آئی ٹی کا مطلب سپریم کورٹ، اور پاکستانی فوج کو. یہ سارے سازش کر رہے ہیں نواز شریف کو ہٹانے کے لیے. جب پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی بہت سارے راز ہیں، میں منہ کھولوں گا تو وہ راز سامنے آ جائیں گے، ان کی صاحبزادی یہی بات کرتی ہیں، تو ایسے کون سے راز ہیں جو پرائم منسٹر صاحب بتا سکتے ہیں جن سے لوگوں کو خوفزدہ ہونا چاہیے؟ ان کو صرف ایک راز بتانا چاہیے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے. وہ ہے ڈاکیومنٹ جو کہتی ہے کہ بینیفیشری اونر نیلسن اور نیسکول کا کون ہے، یعنی جو یہ 4 بڑے مے فیئر کے محلات کے جو مالک ہیں وہ کون ہیں. وہ ایک پیپر ہے، 1.25 سال سے زیادہ ہو گیا وہ پیپر نہیں دکھا رہے. انہوں نے مجھے بھی کہا نا کہ آپ نے وہ نیازی سروس آپ کی کمپنی اور آپ کا لنڈن میں فلیٹ ہے، ساری ڈاکیومنٹس دکھائیں. ایک ڈاکیومنٹ ہے، کب فلیٹ لیا، کب بیچا، کتنے کا بکا، وہ پیسہ کدھر سے میں نے اپنی بیوی کو دیا، بینکنگ ٹرانزیکشن ہے. اور پھر جس سے 13 سال سے ڈیورس ہوئی ہے بیوی کی، اس نے 15 سال پہلے کے بینک اکاؤنٹس بینکنگ ٹرانزیکشن دے کے سپریم کورٹ میں دیے. وہ چھوڑیں. میرے سے ججز نے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس پیسہ کدھر سے آیا. وہ لنڈن کا فلیٹ جو 83 میں لیا تھا. میں نے جو آسٹریلیا کے اندر میں کرکٹ کھیلتا تھا چینل 9 کے ساتھ، وہ کانٹریکٹ وہ ان کو دکھا دیا پیسہ کتنا ہے، یعنی جس پیسے سے لیا. انہوں نے ایک بینکنگ ٹرانزیکشن نہیں دکھائی. وہ چھوڑیں ارشد، صرف ایک چیز دکھا دیں کہ وہاں آئی سی آئی جی کہہ رہی ہے کہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہے یہ نیلسن نیسکول کی، جن کی 4 محلات ہیں. ٹھیک، وہ کہہ رہی ہیں بار بار. وہ جو جرمن اخبار والے ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بے قصور ہیں ایک ڈاکیومنٹ دکھا دیں، سب ختم ہو جائے گا ایشو. کون سے ڈاکیومنٹ دکھاتے ہیں؟ یہ جو آپ نے ذکر کیا بینکنگ ٹرانزیکشنز کا کہ آپ نے سپریم کورٹ میں دے رہی، انہوں نے اس پورا آپ نے سپریم کورٹ میں بھی ہیئرنگ ساری سنی، جے آئی ٹی کے باہر جو آ کے کہتے رہے، وہ مریم صفدر صاحبہ یا حسین نواز یا پاکستان مسلم لیگ نواز آفیشلی پی آئی ڈی میں بیٹھ کے وہ بینکنگ ٹرانزیکشن انہوں نے دکھائی آج تک؟ انہوں نے یہ کہا، دیکھیں ہوا کیا ہے، یہ پکڑے کیسے گئے ہیں کہ وہ جو آئی سی آئی جے کا انکشاف ہوا تھا پیناما پیپرز کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز بینیفیشری اونر ہے نیلسن نیسکول کی، جن کے محلات ہیں مے فیئر کے. ٹھیک، یہ ادھر سے بات شروع ہوئی. یہ مہربانی کر کے ہمیں یہ بتا دیتے کہ یہ غلط ہے. اصل میں کیونکہ مان لیا نا کہ ان کے فلیٹس ہیں، اب یہ مان لیا، پہلے تو نہیں مانتے تھے. الحمدللہ حسین نواز صاحب نے کہا کہ الحمدللہ انہوں نے مان لیا. لیکن اس سے پہلے 2011 میں ثنا بچا کے پروگرام میں مریم بی بی نے کہا کہ نہ میرے نہ میری فیملی کے، وہ سارے کو رٹا گیا ہے. پاکستان تو باہر تو چھوڑے، پاکستان میں بھی کچھ نہیں ہے. اور یہ جب یہ 2011 میں کہہ رہی تھی تو سپریم کورٹ میں اس سے 2006 میں کہتی ہے کہ میں ٹرسٹی تھی. جو کہہ رہی ہیں کوئی ہمارے پاس پراپرٹی نہیں، 2006 میں سپریم کورٹ میں کہہ رہی ہے میں ٹرسٹی تھی. 2004 میں تھوڑی دیر کے لیے بینیفیشری اونر تھی، اصل مالکہ تھی. تو یعنی کہ جھوٹ بول رہی تھی. اب یہ ان کا انکشاف ہوا ہے، ان کا کام تھا ڈاکیومنٹس دکھانا. ایک ڈاکیومنٹ نہیں دکھائی انہوں نے. جو انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اگر حسین نواز کہتے ہیں کہ میں مالک ہوں تو وہ ڈاکیومنٹ تو دکھائیں. ایک ڈاکیومنٹ نہیں دکھایا. اور میں آج آپ کے ویورز کے سامنے کہہ رہا ہوں، اصل بینیفیشری اونر اس کی مریم نواز ہے. 93 میں یہ فلیٹ لیے کیونکہ یہ بچے تھے، نواز شریف کا پیسہ تھا، اس نے پیسے یہاں سے چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے بچوں کے نام پہ فلیٹ لے لیے. اس لیے بچے سامنے آئے ہوئے. ہم تو نہیں بچے سامنے لے کے آئے. نواز شریف نے جب ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ دی
کہ جب انسان کرپشن کرتا ہے اپنے نام پہ نہیں کچھ رکھتا, وہ خود ہی کہہ بیٹھے ہیں, تو انہی کے فلیٹس ہیں. تو اب خود ایک اگر یہ بے قصور ہے. مریم صفدر صاحب نے کہا ذاتی کاروبار اور ذاتی جائیدادوں کے حوالے سے نہ تو سوال بنتا ہے نہ ہی اس کا جواب دینا بنتا ہے, تو آپ کون سے جواب اور سوال کر رہے ہیں؟ ذاتی کاروبار, مجھے آج میں کے پی کے اندر میں آج کاروبار شروع کر دیتا ہوں. میں بینک آف خیبر سے پیسے لیتا ہوں, قرضے لیتا ہوں اربوں روپے کی. میں وہاں مجھے ساری چیزیں پتہ ہے کہ کون سی سڑک ادھر جانی ہے, میں پہلے زمینیں خرید لیتا ہوں. میں آپ کو سال کے اندر اربوں پتی بن کے دکھا دیتا ہوں. یہ کون سا کاروبار ہے؟ یہ کرپشن ہے. 1 سے 30 فیکٹریاں بنائی انہوں نے اقتدار میں آ کے. اقتدار سے پہلے 1 فیکٹری 30 فیکٹریاں بن گئی. ان سے اقتدار سے پہلے ان کے پاس کیا پیسہ تھا, اور یہ آج یہ ہے کہ ان کے بچے بھی اربوں پتی ہیں. یہ چھوڑیں, اسحاق ڈار جو سکوٹر پہ پھرتا تھا 25 سال پہلے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس کے بچے اربوں پتی بن گئے ہیں. دبئی میں محل بیٹھے, بڑے ذہین بچے ہیں جی. انہی کے بچے ہیں جنہوں نے کوئی خاص چیز, کوئی پیتل سے سونا بنانے کا کوئی راز سیکھ لیا ہے, سالوں کے اندر اربوں پتی بن گئے ہیں. یہ انہوں نے وہ کیا اس ملک سے ظلم. یہ جو معصوم چہرے بنا لیتے ہیں اور سارے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں باہر آ کے, ان کو شرم آنی چاہیے. انہوں نے اس ملک کا پیسہ لوٹا, پیسہ لوٹ کے ڈالر میں تبدیل کر کے ہنڈی سے باہر بھیجا, منی لانڈرنگ کی, اور پھر پیٹ نہیں بھرا, پہلے خود پہ پھر سارا ٹبر پیسہ بنا رہا ہے ان کا. یہ پکڑے گئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جب ان کا احتساب ہوگا, جو انشاءاللہ یہ جے آئی ٹی کا فیصلہ, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا, یہ بنے گا نیا پاکستان. یہ جو ہم نے قوم نے مل کے سڑکوں پہ نکل کے ان کو سپریم کورٹ میں پہنچایا ہے, یہ ہے اصل تبدیلی. نہیں تو ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. ان کو تو ان کا وزیر خواجہ آصف اسمبلی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ میاں صاحب فکر ہی نہ کریں, لوگ بھول جائیں گے. جے آئی ٹی کا 10 تاریخ پیر والے دن رپورٹ سبمٹ ہو رہی ہے. اس کے بعد بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا فیصلہ اسی دن آ جائے گا یا فیصلے میں ٹائم لگے گا, اور اس حوالے سے اب آپ کی آئندہ کی سیاسی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ جب فیصلہ آئے گا, اور اب مجھے نہیں پتا کتنی دیر لگے گی. اصولاً تو وہ 5 ججز سارا کچھ ان کو کیس پتہ ہے, اتنی دیر سپریم کورٹ میں بیٹھ کے سن لیا ہے. جے آئی ٹی کی رپورٹ میں تو صرف کورابریٹ کرنا تھا کہ کیا یہ جو شریف خاندان کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اب جب وہ فیصلہ آئے گا تو, اور میرے خیال میں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب یہ تو کہتا جی قطری کا, اب سارا کچھ تو ان کا قطری تھا. اب وہ جو کہہ جی قطری وہاں جا کے اسے لے, اب جمائمہ پاکستان تو نہیں آ کے اس نے بینکنگ ٹرانزیکشن بھیجے نا, اس نے وہاں سے بیٹھ کے بینکنگ ٹرانزیکشن سپریم کورٹ میں بھیج دی. قطری بھی بھیج دیتا. تو یہ ان کے ظاہر ہے یہ قطری ایک بہت بڑا جھوٹ تھا. اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. میرے خیال میں فیصلہ ان کے خلاف جائے گا, اور میرے خیال میں ہونا کیا چاہیے, نون لیگ اپنا کوئی اور پرائم منسٹر بنائے اور آگے چلے گا. میرے خیال میں یہ نہیں بنا سکیں گے, اس لیے کیونکہ یہ خاندان کے اندر پاور رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ سارا خاندانی ملوث ہے اس کے اندر. یہ جو پینما اور اس کے علاوہ پھر جو حدیبہ پیپر ملا ہے, یہ سب ملوث ہیں. شہباز شریف سارے ملے ہوئے اس میں. خاندان میں اس کیس کے حوالے سے آپ کس کو دیکھیں گے؟ آپ کی پریئر تو صرف ایک شخصیت کے بارے میں, اور وہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب, باقی تو آپ کی پریئر میں کوئی نہیں ہے. نہیں, وہ تو نہیں ہے, لیکن وہ ملوث تو ہو گئے نا اس میں. کیسے ملوث ہو گیا؟ آپ نے ڈالا ہی نہیں ہے نام. نہیں, آپ نے ایف آئی آر ہی نہیں کاٹی. نہیں, جب اس کا انکشاف ہوگا تو اس کے اندر تو بچے آ جائیں گے نا نواز شریف کے, مریم انکلوڈڈ. ان کو پتہ, اینڈ میں تو یہ پتہ چلانا ہے کہ ان فلیٹس کے بینیفیشری اصل مالک کون ہے. وہ جو ڈاکیومنٹ ہے میرے خیال میں, وہ جو آئی سی آئی جے کی اور جو ویب سائٹ پہ پبلش کی, وہ ہے مریم نواز. تو یہ ان کی فیملی تو یہاں پھنس جائے گی. اور شہباز شریف حدیبہ پیپر مل کا کیس آ گیا سامنے. حدیبہ پیپر مل انویسٹیگیٹ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے اسحاق ڈار کو بلایا ہے. تو یہ سارے بیچ میں پھنسیں گے. پیچھے یعنی کہ جس شخص نے مشرف دور میں اس خاندان کے لیے قربانی دی, وہ کیونکہ ان کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی جب انہیں ڈائریکٹر بنایا گیا, حمزہ شہباز, ان کے علاوہ آپ سب کو اس کے رگڑے میں آتا دیکھ رہے ہیں. نہیں, دیکھیں, حمزہ کو تو خیر مجھے نہیں پتا اس کا کیا, کیونکہ اس نے کوئی 33 کروڑ روپے کی سیٹلمنٹ بھی کی تھی اس فیملی میں. یعنی یہ بھی کمال ہے, پلی بارگین کی تھی, مانا تھا کہ ہم نے کرپشن کی, جو 33 کروڑ روپیہ دیا تھا مشرف کے دور پہ. میں اس کو نہیں جانتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ان کی فیملی اس میں پھنسے گی, اور انہوں نے فیملی کے باہر پاور کسی کو دینی نہیں ہے.
کیونکہ یہ ایک فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے. یہ کہتے ہیں نا ہم جمہوریت اور جمہوریت اور جمہوریت, کون سی جمہوریت کے اندر صرف ایک فیملی, یہ تو بادشاہت ہے. اور یہ جو سارا ڈرامہ کیا مریم کا اور بچوں کا, وہ چھوٹے سے بچے 45 سال کا وہ حسین شریف بالکل چھوٹے بچے تھے, اب یہ جو سارا ڈرامہ تھا یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی شہزادے جا رہے ہیں. کون سی جمہوریت میں ایسے ہوتا ہے؟ تو یہ تو اینٹی ڈیموکریٹک ہے بیسکلی. اور میرے خیال میں آگے اچھا وقت اس لیے کہ نون لیگ کو بھی اینڈ میں جمہوریت کی طرف جانا پڑے گا. ان کو کسی اور اس شاہی خاندان کے علاوہ کسی لوگوں کو سامنے لانا پڑے گا ایز پرائم منسٹر. 10 تاریخ کو آپ سپریم کورٹ جائیں گے جب GIT اپنی رپورٹ پیش کرے گی؟ جی میں پلاننگ تو کر رہا ہوں کہ آخری رپورٹ پہ میں وہاں ہوں. GIT کی رپورٹ آنے کے بعد اور جب فیصلہ آ جاتا ہے اس حوالے سے آپ کی سیاسی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اگر آپ کے حق میں آتا ہے تو کوئی جشن منائیں گے آپ یا کہ, اور اگر آپ کے خلاف آتا ہے جو آپ کی پریئر تھی وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی؟ دیکھیں میں نے اس کا تو بھی سوچا ہی نہیں کہ خلاف آتا, کیونکہ یہ میری سائیکی میں نہیں ہے. میں جب ایک میچ کھیلتا تھا تو میں سوچتا نہیں تھا کہ ہاروں گا, وہ جب ہاروں گا پھر اس کا سوچتا تھا. لیکن میں ہمیشہ سوچتا تھا جیتوں گا, انشاءاللہ یہ ہم جیتیں گے. اور اس کے پیچھے ایک بڑی جدوجہد ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ میڈیا میں آپ کے منہ پہ تعریف نہیں کر رہا, جو اصل جرنلزم کی ہے, جو اصل صحافی جو سٹینڈ آؤٹ کیے ہیں, وہ جو کھڑے ہوئے ہیں اس ساتھ کہ سچ سامنے آئے, اور اس میں ننگے ہو گئے ہیں وہ صحافی اور وہ میڈیا ہاؤس جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ جنگ ہو رہی تھی اس ملک کے فیوچر کی. ملک کا فیوچر یہ ہے کہ اس ملک سے کرپشن کے اوپر بڑے کرپٹ لوگوں کو قابو پایا جائے, ادارے مضبوط کیے جائیں. اگر ادارے مضبوط ہیں ملک مضبوط ہے. اگر کرپشن ہے وہ ہو ہی سکتی ہے ادارے کمزور کر کے, اور جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا. تو جو لوگ اس جنگ میں ایک طرف کھڑے تھے, جو اس جنگ کے اندر اس ملک کی فیوچر کے لیے کھڑے تھے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جو حق اور سچ پہ کھڑے تھے, وہ سب کو پتہ ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جب پبلک میں جاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہے وہ کون ہے. اور جن لوگوں نے کرپٹ آدمی کا ایک کرپٹ خاندان کا ساتھ دیا, ان میں سے جن پولیٹیشنز نے, جو نون لیگ کے پولیٹیشنز تھے, جو کھڑے ہو گئے ایک خاندان کی کرپشن بچانے کے لیے, وہ بھی لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گئے. تو یہ مجھے ایک بڑا اچھا دور نظر آ رہا ہے پاکستان کا آگے. اور ناظرین, اس اچھے دور میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریڈٹ بھی عمران خان صاحب کو جاتا ہے کہ ایک سیاسی کیریئر بھی انہوں نے کسی کا لانچ کر دیا. کس کا سیاسی کیریئر لانچ کروایا عمران خان صاحب نے, اور پنجاب کے حوالے سے, سندھ کے حوالے سے عمران خان صاحب کی سیاسی اسٹریٹجی آئندہ کے دنوں میں کیا, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. خان صاحب, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی کیریئر بھی لانچ ہوا GIT پیشی کے بعد, اور وہ ہے مریم صفدر صاحبہ کا. تو اس کا کیریئر لانچنگ کا, سیاسی پریکٹیکل کیریئر لانچنگ کا کریڈٹ آپ کو دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک ملک کی مورل کولیپس, ایک جب اخلاقیات ایک ملک کی تباہ ہوتی ہے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس آپ سنتے ہیں. مولانا رومی کی میں ہمیشہ لوگوں کو سینگ بتاتا ہوں, ان کا ایک بہت بڑا ان کا ایک قول ہے کہ قوم تب مرتی ہے, معاشی طور پہ نہیں مرتی, جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ وہ ایک خاتون جا رہی ہیں اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے کرپشن کیس میں, جدھر منی لانڈرنگ, کنسیلمنٹ آف ایسٹس, ٹیکس ایویژن, پرجری ایک اور ہے کہ آپ نے عدالت کے سامنے جھوٹ بولا. یعنی ساری قوم کے سامنے آپ بجائے اپنی صفائی پیش کریں, آپ وہاں ڈرامہ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل کریئر لانچ ہو رہا ہے. یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو یہ ڈراموں میں بلیو کرتا ہے, جو یہ شہباز شریف نے ساری زندگی ڈرامے کیے ہیں. وہ بارش ہو تو بوٹ پہن کے کھڑا ہو جاتا تھا, اب ایک نئی اس نے کوئی وہ ہیٹ لی ہے, وہ پینما ہیٹ, وہ لے کے پھرتا رہتا ہے, کبھی کوئی سسیلین مافی کا سوٹ پہن لیتا ہے. یہ ڈرامے ہیں سارے. دیکھیں ٹھوس چیز کیا ہے؟ ٹھوس چیز یہ ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ لیڈر بنتا ہی تب ہے جب لوگ اس کی دیانتداری پہ مانے. قائد اعظم کو کیوں ہم لیڈر مانتے ہیں؟ میں تو قائد اعظم کے علاوہ کسی کو لیڈر نہیں مانتا. کیوں؟ ایماندار آدمی تھے, انگریزی میں تقریر کرتے تھے, لوگوں کو پتا تھا سچا آدمی ہے, صادق اور امین تھے. دنیا میں مینڈیلا کو لیڈر مانتے ہیں, ساری دنیا کو پتا ہے صادق امین. جو بھی گاندھی, مہاتما گاندھی کو ہم نہ مانیں, لیکن وہ ایک ایماندار آدمی تھے.
اس لیے جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کی یہ سب سے امپورٹنٹ کوالٹی ہوتی ہے. آپ ایک کرپشن کیس کے اندر نہ اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں, 1.25 مہینے سے ساری قوم تماشا دیکھ رہی ہے, اور آپ جا کے وہاں تھوڑی ذرا ڈرامہ کر دیں ادھر ادھر اور آپ لیڈر بن گئے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایکچولی جو انہوں نے بادشاہت کے اندر اپنی شہزادی کو تیار کیا ہوا تھا, میرے تو خیال میں وہ نوز ڈائیو کر گیا کیونکہ انہوں نے کوئی صفائی پیش نہیں کی. خان صاحب, آپ کو بھی دکھ ہوا کہ مریم صفدر صاحبہ پیش ہوئی جی آئی ٹی کے سامنے, یہ آپ کی جینڈر بائز سٹیٹمنٹ نہیں ہے کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو بھی پیش ہوتی رہیں, مختلف ہماری لیڈران, فیمیل لیڈران, وہ بھی صف اول میں کھڑی رہیں, اسٹرگل کرتی رہیں. آپ کو دکھ کس چیز کا ہوا ہے کہ مریم صفدر صاحبہ جی آئی ٹی کے سامنے جائیں اور یہ والی سٹیٹمنٹ دے کے آپ اس 50% آبادی کا جو رائٹ ہے ایکویلٹی کا, اس پہ آپ کوشچن اٹھا رہے ہیں؟ ارشد, یہ ایک مختلف دیکھیں, ہم جس طرح بڑے ہوئے ہیں نا, میں یہاں سے گیا پہلی دفعہ آکسفورڈ یونیورسٹی انگلینڈ, یہاں سے جب انگلینڈ گیا تو جو رویہ تھا انگریزوں کا عورتوں کی طرف وہ مختلف تھا جو ہمارا یہاں رویہ عورتوں سے. ہم عزت کرتے ہیں اپنی عورتوں کی, یہ ایک بہت بڑی کوالٹی ہے پاکستانی سوسائٹی کی, عورتوں کی رسپیکٹ ہے یہاں. وہاں وہ جو ایکوالٹی کے اندر وہ عزت بھی چلی جاتی ہے عورتوں کی. میں نے دیکھا ہے جس طرح وہ ٹریٹ کرتے ہیں عورتوں کو, جو زبان استعمال کوئی لحاظ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایک طرف ایکوالٹی ہے لیکن ایک طرف ہمارے کلچر کا, ایک ہمارے دین میں ایک رسپیکٹ ہے, اور ہمارا پھر ایک کلچر ایسا ہے کہ ہم عورتوں کو ایسے دیکھنا نہیں چاہتے. تو آپ کو ہمدردی ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. قصوروار نواز شریف ہے اس کے, قصوروار یہ نہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کے نام پہ کر دیا, اب بیٹی جا کے ثابت کر رہی ہے. نواز شریف نے کیا ہے, ایک طرف انہوں نے باپ کو جو بیچارے دنیا میں نہیں اس کے اوپر ڈال دیا, اور دوسری طرف اپنے بچوں کے اوپر ڈال دیا. ہیں ذمہ دار وہ, پیسے ان کے ہیں, پیسہ چوری کر کے وہ لے کے گئے. تو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک افسوس ہوا, لیکن میں یہ بھی کہوں گا, افسوس ہوا, آپ کو دکھ ہوا, آپ کو ہمدردی ہوئی؟ افسوس ہوا, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ نون لیگ جو انہوں نے ڈرامے کل کیا, مجھے یاد آ رہا تھا جب بیچاری جمائمہ سے جو انہوں نے کیا, 21 سال کی لڑکی اس خاندان سے مسلمان ہو کے پاکستان آتی ہے. انہوں نے سارا وہ, اچھا چلو وہ کوئی تھوڑی بڑی عمر میں ہوتی تو وہ شاید زیادہ برداشت کر جاتی, پوری کیمپین چلا دی یہودی لابی ہے. وہ یہودی بھی نہیں تھی, وہ عیسائی تھی, عیسائی ہو کے مسلمان ہوتی ہے اور اس کے اوپر کیمپین چلا دیتے ہیں جی یہودی لابی. وہ بیچاری ہکی بکی, مجھے یاد ہے وہ بیچاری کے اوپر کیا گزری. پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد اس کے اوپر ٹائلوں کا کیس کر دیا انہوں نے. امیجن کریں کہ ایک عام وہ ٹائلیں اپنی ماں کو کرسمس پریزنٹ بھیج رہی ہے, انہوں نے وہاں کسٹم میں رو کے کہا جی اینٹیکس ہیں, وہ آج میرے گھر میں وہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں, کیونکہ انہوں نے روک لی وہاں, اور اس کے اوپر کیس کر دیا اینٹیک سمگلنگ کا. وہ 21-22 سال کی لڑکی سے جو انہوں نے کیا, کوئی ان کو شرم نہیں آئی, ان کو کوئی عورتیں یاد نہیں آئی, دوسرے کسی اور کی بھی مائیں بہنیں بیویاں ہیں. پھر انہوں نے جو بے نظیر سے کیا وہ ہمیں یاد ہے, جو انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے اس کے خلاف, اور جب نصرت بھٹو کے خلاف. تو اب جو انہوں نے کل ڈرامہ کیا ان کے جو لوگوں نے, مجھے ان کے اوپر غصہ تھا. اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کو کیا ہوا تھا, جی آئی ٹی کے اندر گئے اور اس کے بعد باہر آئے, اور جو کچھ انہوں نے باتیں کی اس کی وجہ کیا, اور سب سے کم ٹائم اسحاق ڈار صاحب نے اندر گزارا تھا؟ اسحاق ڈار کی تو جو حالت تھی, وہ ایک کہتے ہیں نا, ایک کریج کی ڈیفینیشن ہے, کہ کریج کیا ہے, دلیری کیا ہے. دلیری کو کہتے ہیں گریس انڈر پریشر. جب آپ مشکل وقت میں ہے نا تو اصلیت پتہ چلتی ہے انسان میں کتنی ڈیپتھ ہے, کتنا تکڑا ہے. جو اس کی میں نے حالت دیکھی تھی, اتنا وہ بزدل آدمی ہے, وہ تو بالکل ہی تھوڑے کویسچن میں اس کا سارا چاروں شانے چت ہو گئے. جو اس نے زبان استعمال کی اور جو منہ کھولا, اس نے اپنی اصلیت بنائی کہ وہ ایکچولی ہے کیا آدمی. وہ جو یہ ادھر بڑا بن کے کوئی سوٹ شوٹ وہ وائٹ ٹائی پہن کے پھرتا ہے کہ جناب ادھر بھاگا اور ادھر بھاگا سارا وقت, کہ جی اس کو بھی بنا لیا اس کو بھی. جب اصل میں بات اسے پوچھی گئی کہ یہ آپ اربوں پتی ہیں, اربوں روپے کی ایمریٹس ہل میں آپ کا گھر ہے, 25 سال پہلے اسکوٹر پہ پھرتے تھے, بچے اربوں پتی ہیں, 10-20 ارب کے 2 صرف ٹاورز ہیں, خلیج ٹائم میں مضمون آیا ہے, پتہ نہیں 1.5 کروڑ کی گاڑی میں پھرتے ہیں. یہ کدھر سے آیا پیسہ؟
تو پہلی دفعہ اب تک تو وہ خوش تھا کہ نواز شریف کا ہو رہا ہے اور یہ شریف خاندان کو ہو رہا، تو چپ کر کے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں نیوے نیوے ہو کے پھر رہا تھا. وہ ایک دم جب وہ سامنے آیا اور انہوں نے ضرور کوئی سوال پوچھے ہوں گے، جواب اس کے پاس ہے ہی کوئی نہیں. اس کے پاس کیا جواب ہے؟ کون سی بزنس کی اس نے کہ یہ بچے اربوں پتی، یہ بھی اربوں پتی، گھر بھی اربوں کے، کدھر سے آیا پیسہ؟ اور وہ اس کی شکل کے اوپر نظر آ رہا تھا. وہ کہتے ہیں نا چور مچائے شور، وہ جو شور مچا رہا تھا نا وہ واضح تھا. خان صاحب، آپ نے ایک دفعہ جلسے میں کہا تھا کہ میں ان لوگوں کو رلاؤں گا. وہ خیر میں ایکچولی ایک طرح تو مقابلہ کرتا ہوں کیونکہ یہ ہے مافیا پورا. انہوں نے ان سے لڑنا، سارے انہوں نے اداروں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، میرے اوپر جھوٹے کیسز کیے ہوئے ہیں، ایف آئی آر کٹوائی ہیں. جھوٹے کس نے؟ آپ تو اشتہاری ہیں. مجھے اشتہاری بھی، انہوں نے اور بھی کیسز کیے ہوئے ہیں میرے اوپر جو انہوں نے یہ آپ اشتہاری ہیں؟ ایک طرف اشتہاری بنا دیا دہشت گردی میں، دہشت گردی میں میں اشتہاری ہوں. اس کے علاوہ کیسز ہیں، اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں، الیکشن کمیشن میں علیحدہ میرے پہ کیسز کیے ہوئے ہیں. یہ مافیا ہے پہلے، اور پھر 7-10 ارب روپے دے دیں گے. اور 10 ارب نہیں، وہ صرف شروعات ہے، آپ اور مانگے اور بھی دے دیں گے. ایک طرف خریدنے کی کوشش، دوسری طرف ڈرانے کی کوشش، مافیا سٹائل. ان کے ساتھ لڑنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سب کو خریدا ہوا ہے. 30 سال سے اس ملک میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس میں ان کے لوگ ہیں، بیوروکریسی میں ان کے لوگ ہیں، ججز کو انہوں نے ماضی میں پیسہ دیا ہوا ہے. تو یہ انٹرینچ ہوئے ہیں. ان کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں ہے. لیکن جتنا انہوں نے میرے اوپر پریشر ڈالا میرے لوگوں پہ، اتنا میں نے فیصلہ کیا میں اور مقابلہ کروں گا. میں نے ان سے فیصلہ کیا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے یہ فیصلہ ہے کہ میں زندہ ہوں، میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے کوئی میری ذاتی چیز نہیں ہے. انہوں نے اس ملک سے جو ظلم کیا ہے، کسی نے اس ملک کو اتنا ڈیمیج نہیں کیا انہوں نے. کیونکہ خود بھی پیسے بناتے ہیں، پیسے بنا کے باہر بھیجتے ہیں. یہاں ملک میں ڈالر کی کمی ہوتی ہے، ہمیں مقروض کر دیتے ہیں، اپنا پیسہ باہر. نہ انہوں نے ہسپتال بنائے، نہ انہوں نے اسکولوں کا حال دیکھ، اپنے چیک اپ کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. اور پھر اٹیک کس کو کر رہے ہیں؟ یہ دار جیسے گھٹیا آدمی اور یہ شریف شوکت خانم کو. شوکت خانم جو پاکستان کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے، 4 ارب پچھلی باری خرچ کیا، 4 ارب روپیہ غریب مریضوں کے علاج پہ. اس باری 5 ارب کا ہے ڈیفیسٹ، کیونکہ 75% غریب کینسر کے مریض، دنیا میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے پرائیویٹ ہاسپٹل جو کرتا ہے. لوگ خیرات دیتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، اس کو اٹیک کر رہے ہیں. جنگ کے اندر بھی آپ ارشد ہاسپٹلز کو اٹیک کوئی نہیں کرتا، جنگ میں بھی ریڈ کراس کو کوئی اٹیک نہیں کرتا. یہ اتنے گندے لوگ ہیں، اپنے چیک اپ کے لیے باہر جانا ہے اور اس ملک میں جو غریب کینسر کے مریضوں کا علاج ہو اس ہاسپٹل پر اٹیک کریں. اس لیے میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ میرا قوم سے وعدہ کہ میں نے ان کو نہیں چھوڑنا. ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو کچھ عمران خان صاحب نے اداروں کی بات کی، اس حوالے سے جے آئی ٹی کے ساتھ کچھ اداروں نے کیا کیا، اور خان صاحب کی سیاسی اسٹریٹجی. کیا نون لیگ سے لوگوں کے ساتھ بھی عمران خان کی جماعت کا رابطہ ہے؟ نون لیگ سے بھی کچھ لوگ تحریک انصاف میں شامل ہوں گے؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب. خان صاحب، آپ نے اداروں کا ذکر کیا جو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جی ادارے کام نہیں کر رہے، جے آئی ٹی بنائی، اس میں آئی ایس آئی ایم آئی کے بھی ڈربس ڈالے. جو جے آئی ٹی نے رپورٹ دی اس میں ایس سی سی پی کا کردار بھی سامنے آیا، آئی بی کا کردار بھی سامنے آیا. اب جب یہ رپورٹ جائے گی تو آپ سمجھ رہے ہیں ان اداروں کے سربراہان کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوگا یا آپ اس طرح کی کوئی اپلیکیشن موو کریں گے فار ایکشن اگینسٹ دیم؟ بالکل ارشد، یہ شروعات ہیں. ہم اس کے بعد سارے جو لوگ جو ایف بی آر کے چیئرمین کا رول رہا ہے، جو ایس سی سی پی کے چیئرمین کا، نیب کے چیئرمین کا، اور یہ ادارے انہوں نے، یہ شریف خاندان نے خود تباہ کیے ہیں. انہوں نے تباہ اس لیے کیے ہیں کہ اگر یہ ادارے فنکشن صحیح کر رہے ہوتے تو یہ کرپشن نہ کر سکے. یہ جب پینما آیا تھا تو مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر ادارے مضبوط ہوتے یہ پکڑے جانے تھے. اب انہوں نے جان کے اداروں کو تباہ کیا ہے. انہوں نے قانون چینج کیا 1992 میں، اکنامک ریفارم ایکٹ جو پاس کیا، اس میں اپنی لیگلائز کی اپنی چوری. یہ جو سارا پیسہ جاتا تھا حدیبہ پیپر مل کو، یہ جو منی لانڈرنگ تھی، جو کہ اسحاق ڈار نے اپنے جو کنفیشن سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے، جو ساری ایف آئی اے کی رپورٹ ہے، پیسہ یہاں سے باہر بھیجتے تھے، وہاں سے لاتے تھے. کوئی 40 شریف خاندان کے لوگ تھے، ان کے ناموں میں پیسہ آتا تھا، ادھر قاضی فیملی کے اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجتے تھے. اور پھر
پھر ان پیسے پہ قرضے لے لیتے تھے. تو اور ان دنوں میں $1.5 ارب تھا, یعنی جو منی لانڈرنگ تھی. تو انہوں نے قانون بنایا تھا اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس لیے جو یہ خاندان کا یہ جو ابھی آپ نے کہا نا کہ آگے ان کا کیا بنے گا, یہ جو ادارے ہیں جب تک ہم ان اداروں کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ ملک نہیں سروائیو کر سکتا, کیونکہ یہ خود اپنے آپ کو خود تو بچ گئے, باقی بھی کسی کو نہیں پکڑ سکے. اس کا مطلب جو ملک میں $10 ارب کی منی لانڈرنگ ہے, 1000 ارب روپیہ جو ملک سے باہر جاتا ہے, وہ یہ کیونکہ خود چور ہیں, خود منی لانڈرر ہیں, یہ باقیوں کو بھی نہیں پکڑ سکے. خان صاحب, آپ نے انٹرنیشنل پالیٹکس, آپ کتابیں بھی کچھ پڑھتے رہتے ہیں, اس کی مثالیں بھی دیتے رہتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی مثال بتائیں گے کہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں ہو, کہ کسی ملک کا سربراہ کہے کہ جی میرا دوسرے ملک کے ساتھ بزنس تعلقات ہیں اور یہ قطری خط لے لیں اور بزنس کانٹریکٹس بھی ہو رہے ہیں, کوئی دنیا میں ایسی مثال ہے؟ کوئی یہ بادشاہت میں ہو سکتا ہے, یہ حسنی مبارک کی ڈیموکریسی میں ہو سکتا ہے, یہ کرنل گدافی کر سکتا ہے لیبیا میں, یہ صدام حسین کر سکتا ہے. کسی ڈیموکریٹک سوسائٹی میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ملک کا پرائم منسٹر ہوں, میرے پیسے باہر پڑے ہوں, میرے بچے باہر بزنس کر رہے ہوں, میں لوگوں کو کہوں کہ پاکستان پیسہ لے کے آؤ, اپنا پیسہ باہر لے کے جاؤں, اور لے کے نہ جاؤں اور خریدتا رہوں باہر چیزیں. یہ جب سے پاور میں آئے ہیں, آپ یہ صرف دیکھ لیں ان کی فیملی نے کتنی پراپرٹیز دی ہیں پاکستان سے باہر. تو جے ٹی نے سوال بھی کیا تھا, آپ امید کر رہے ہیں کہ اس کا جواب دیا ہوگا کہ دنیا بھر میں کتنے بزنس ہیں, کتنی پراپرٹیز ہیں, اور سمجھتے ہیں یہ جواب آیا ہوگا؟ بالکل نہیں آیا ہوگا, اگر یہ آئے گا تو پکڑے جائیں گے. اچھا خان صاحب, کیونکہ وقت کم ہے, میں سیاست پہ بھی آنا چاہوں گا. آج کل وکٹیں آپ کافی ساری گرا رہے ہیں, کچھ نون لیگ کے لوگوں سے بھی آپ کی جماعت کا رابطہ ہے, نون لیگ کے لوگ بھی آپ کی جماعت جوائن کر رہے ہیں؟ نون لیگ کے لوگ بالکل انٹرسٹڈ ہیں اور کافی ہیں, لیکن ان کو ڈر لگا ہوا ہے. ایک وہ بیچارہ جب سے اعجاز چودھری ادھر کے ہیں منڈی بہاؤدین کے, ان کے نون لیگ کے ایم این اے پی ٹی آئی میں آئے, اسی دن رات کو ایف آئی اے نے اٹیک اس کے ریڈ کیا, تھوڑی دیر کے بعد جیل میں ڈلوا دیا اس کو. ان کے ساتھ ٹھیک تھے, پی ٹی آئی میں آئے تو وہ ہو گیا. تو لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے انہوں نے. یہ دہشت گرد ہے, یہ پولیٹیکل دہشت گرد ہے. انہوں نے ہر ایک الفتح سٹور تھا لبرٹی مارک, ان کے جو سربراہ جو اون کرتے ہیں, انہوں نے جوائن کر لیا پی ٹی آئی, ہماری ٹریڈر ونگ, اگلے دن سیل کر دیا اس کا سٹور. تو یہ اس طرح خوف کے اوپر حکومت کرتے ہیں. یہ جو ہیں لوگ یہ انتقامی کارروائی سے ڈرتے ہیں, اس لیے لوگ اب نہیں آ رہے, لیکن وہ آئیں گے انشاءاللہ. رابطہ ہے کسی سے اسپیسیفکلی, کسی بڑے نام سے؟ لوگوں کیا ہے رابطہ ہمارے سے, لیکن ہم ابھی. آپ کا ڈائریکٹ رابطہ کسی بڑی شخصیت سے نون لیگ؟ نہیں, ابھی میری کسی سے نہیں. اس سے بات چیت اس حوالے سے؟ نہیں, ابھی نہیں ہے میری. ابھی نہیں, امکانات ہیں؟ نہیں, میں دیکھوں گا ان میں سے کہ ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو دیکھیں اب نون لیگ کے اندر کئی شکلیں سامنے آ گئیں جنہوں نے یہ ان کی پتہ ہوتے ہوئے قطری بھی فراڈ ہے, پتہ ہوتا ہے یہ کرپٹ ہے. ان کے ایسے وزیر ہیں جنہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہوئے ہیں کہ 93 کی دہائی میں ان کے 90 کی دہائی میں ان کے فلیٹس تھے, اس کے باوجود وہ کھڑے رہے ان کے ساتھ. تو وہ کسی ایسے وزیر سے تو نہیں رابطہ؟ نہیں, کسی سے ایسے نہیں. اچھا, ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو پتہ ہے یہ کرپٹ ہے, لیکن صرف اور صرف اپنے ضمیر بیچے ہوئے ہیں. لیکن کئی ایسے بھی ہیں جو چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی مزید وکٹیں آپ گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا بس بہت ہو گیا؟ وہ ایک بڑی اچھی سینگ تھی کہ آصف زرداری نے اپنی پیپلز پارٹی کی سرحدوں کو مضبوط کرنے کے لیے باڑ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ جو ہندوستان نے باڑ لگائی ہوئی ہے, نہیں آئیں گے پیپلز پارٹی والے بھی. رورل پنجاب آپ کی پارٹی پہ الزام آتا ہے؟ ہم یہ ضرور کریں گے ہم کہ ہم آج ان لوگوں کو بھی اب رابطہ کریں جو ہماری پارٹی کے اندر شروع سے تھے, کوئی تھک کے بیٹھ کے کسی وجہ سے بھی, ان کو بھی ہم واپس ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. خان صاحب, آپ کی جماعت پہ الزام لگتا ہے کہ جناب یہ شہروں کی جماعت ہے, گاؤں وغیرہ میں یہ اس کی پریزنس اس طرح سے نہیں ہے, تو رورل علاقوں اور خاص طور پنجاب کے رورل ایریاز میں آپ نے کوئی انگریس بنانے کی کوشش کی ہے؟ جو دھرنا تھا نا, جو دھرنا کر گیا پاکستان کی تاریخ میں, انشاءاللہ اگلے الیکشن میں آپ کو نظر آئے گا. جو میسج 126 دن میں جو گئی ہے پاکستان کے دیہاتوں میں, پبلک میں, میرے خیال میں ہمارا دیہاتوں میں زیادہ ووٹ ہے اب. میں ابھی جو آ رہا ہوں چترال کے, میں سب سے جو برغل پاس ہے وہ سب سے دور واکان کوریڈور ہے جدھر تاجکستان اور چائنا, ادھر میں گیا تھا, اور ادھر لوگوں کو آپ یقین کریں وہاں تک پیغام پہنچ گیا.
جدھر کبھی ان کو سیاست کا پتہ ہی نہیں تھا پاکستان. الیکشنز کب دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں دیکھ رہا ہوں اسی سال. اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ شریف خاندان نے خاندان کے باہر کسی کو پرائم منسٹر بننے نہیں دینا. جب نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوگا تو کوئی اور پرائم منسٹر بنانا پڑے گا. انہوں نے ماننا نہیں ہے کیونکہ یہ فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے. اور نئے سینسس کے بغیر اور ڈیلیمیٹیشن کے بغیر اس سال الیکشن آپ کو قبول ہوں گے؟ نہیں، میرے خیال میں الیکشن تو دیکھیں نا، اگر یہ گورنمنٹ نہ چلا سکے اس کے نواز شریف کے جانے کے بعد، تو اس کے بعد تو الیکشن ہوگا تو وہ تو کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر تو سینسس اس کے بیچ میں ہو جاتا ہے یا اس سے پہلے رزلٹ آ جاتے ہیں، پتہ نہیں. الیکشن کمیشن کہتا ہے اگلے سال اپریل تک فگرز فائنلائز ہوں گے. تو میں خیر مجھے نہیں پتا، لیکن ارشد میں اسی سال تیاری کر رہا ہوں الیکشن کی. اگر آگے چلا جاتا تو بہتر تیاری ہو جائے گی. عمران خان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.